میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ڈھیٹ شخص دیکھے ان میں سب سے بدتر شخص اس بندے کو دیکھا میں نے۔ اس حرام خور نے ہمیشہ سیکولرزم کو سپورٹ کیا ہے اور قادیانیوں کا دفاع کیا ہے۔ اب یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہونے پر اس بندے کا رد عمل دیکھے۔ نہ تو یہ توہین رسالت ہے، نہ یہ گستاخی ہے، نہ یہ 295C کا کیس بنتا ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں اور ان کے عوام، یہ دہشت گرد ہیں، غنڈے ہیں، اور حقیقتاً یہ اسلام کے دشمن ہیں تاکہ اسلام کو یہ بدنام کریں۔ جیو نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ گستاخی کرنے والا یا جن سے غلطی ہوئی ہے، گستاخی ہوئی ہے، وہ خود مان رہے ہیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ملک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیے گیا تھا۔ اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہونا تھا، حالانکہ یہ ملک جو ہے ایک گستاخی کا اڈا بن چکا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا ہر نتھو کھیرا بندہ آ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈسکس کرتا ہے، کبھی صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے اور کبھی ان شخصیات کو ذکر کرتا ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ میں ججز اور ان حکومتی مشینری سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی گستاخی نظر آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نظر نہیں آتی۔ اپنی گستاخی پر ایک بزرگ کو 35 سال کی سزا دے دیتے ہیں، اور جب دوسری طرف دیکھا جاتا ہے جناب آپ 15 دن کی بندش کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہو رہے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کیٹیگری بنائی ہوئی ہیں اور غلاظت پھیلا رہے ہیں، کبھی کسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کو لگام ڈالیں اور ہر ایرا گہرا پوڈ کاسٹ کر کے اور ایسی متنازع شخصیت کو لے کے آتا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کو لگام ڈالیں، اس ملک کے اندر امن قائم کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔